learning Quran together. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 136۔ قولو کہو تم آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر۔ آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے۔ قولو یعنی زبان سے کہو اور تمہارا دل اس کی تصدیق کرے اور تمہارے اعمال اس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں۔ آمنا ہم ایمان لائے یعنی کہ ساری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مل کر مضبوطی سے تھام لیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہیں یہاں تک کہ سب متحد ہو جائیں اور ان کا عمل ایک ہو جائے۔ آمنا باللہ ہم اس حقیقت پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ واجب الوجود ہے، وہ ایک ہے، ہر صفت کمال ہے، ہر نقص اور عیب سے وہ پاک ہے، تمام عبادات کا اکیلا ہی مستحق ہے، ان عبادات میں کسی پہلو سے بھی کوئی ہستی اس کی شریک نہیں ہے۔ وما اور اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الینا ہم پر، اور جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اس میں قرآن حکیم، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں شامل ہیں، یعنی ہم قرآن اور سنت پر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت کو نازل کیا۔ سورہ النساء آیت نمبر 113۔ قرآن اور سنت پر ایمان لانے میں ان تمام چیزوں پر ایمان لانا بھی شامل ہے جن کا قرآن اور سنت میں ذکر کیا گیا ہے، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات، انبیاء کی صفات، آخرت کے حالات، غیبی امور، تمام شرعی احکامات، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور ان کے ڈراوے، ثواب اور عذاب، ان سب پر ایمان لانا اس میں شامل ہے۔ وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا الا طرف ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط اور اولاد یعقوب علیہ السلام پر، وما اور جو اوتیا دیے گئے موسیٰ و عیسیٰ، وما اور جو اوتیا دیے گئے النبیون تمام انبیاء من ربہم اپنے رب کی طرف سے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام نبیوں کو ان کی رب کی طرف سے دیا گیا۔ وما انزل الی ربہم، اس کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، بے شک یہ بات یقیناً پہلے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ الاعلی آیت نمبر 18 اور 19۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اس آیت میں خاص طور پر جن انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے ان پر ایمان لانا کہ وہ بڑی بڑی شریعتیں لے کر دنیا میں آئے تھے۔ آیت کے اس حصے میں ان تمام کتابوں پر ایمان لانے کا حکم ہے جو ان نبیوں پر نازل کی گئی ہیں۔ وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اس سے مراد تورات اور انجیل ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئیں۔ وما اوتیہ النبیون من ربہم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ حکم دیا کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور ان کی شریعتوں پر ایمان لائیں۔ من ربہم میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی بنیاد پر کتابیں بھیجیں، رسول بھیجے۔ رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے آتے ہیں اور بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ان سب کی دعوت ایک ہی ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو وہ اس میں یقیناً بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ سورہ النساء آیت نمبر 82۔ لا نفرق، کوئی فرق نہیں کرتے، بینا درمیان ان کے احدن منہم، ان میں سے کسی ایک میں، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی یہود کی طرح جو کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائے اور بعض کا وہ انکار کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ کہو ہم انبیاء کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہی ہے۔ صحیح بخاری 3443۔ یہود اور نصارہ اگرچہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سارے انبیاء اور کتابوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن اصل میں وہ ان کے درمیان تفریق کرتے ہیں، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو وہ جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اصل میں اپنے انبیاء اور ان کی اپنی کتابوں میں جو خبریں ہیں ان کو جھٹلاتے ہیں، اور یہ اس طرح ان کے اپنے رسول سے کفر ہے۔ وَنَحْنُ، اور ہم لہو اسی کے لیے، مسلمون فرما بردار ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں۔ ہم اپنے ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور عبادت کو ہم اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، اسی کی اطاعت کرتے ہیں۔
فَإِن پھر اگر آمنو وہ ایمان لے آئیں، بمثل ما جس طرح آمن تم ایمان لائے بھی ساتھ اس کے، فقد اہتدوا یقیناً وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی اہل کتاب بھی اگر اسی طرح تمام انبیاء تمام کتابوں پر ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو، اور اس میں سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جن پر ایمان لانے کا حکم وہ اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور قرآن حکیم پر ایمان لائیں جو کہ آخری کتاب ہے اور جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ تو مطلب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور اس طرح وہ کسی رسولوں میں انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا۔ فقد اہتدوا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کو سیدھے راستے کی ہدایت مل گئی، یعنی انہیں راستے کا پتہ بھی چل گیا۔ پھر یہی راستہ پھر جنت تک پہنچانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایمان معتبر ہے جس میں انسان حق کو پہچانے، اس کا اعتراف کرے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں اسی طرح ایمان لائے تھے، اس لیے آئندہ آنے والے انسانوں کے سامنے ان کی زندگیوں کو مثال کے طور پر رکھا گیا ہے کہ اگر ان جیسا ایمان لاؤ گے تب تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وَإِنْ اور اگر تولوا وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا تو بے شک ہم وہ فی شقاق اختلاف میں ہیں۔ پھر اگر وہ پھر جائیں سے مراد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے سے منہ پھیر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ضد کی وجہ سے سیدھے راستے پر نہیں آتے۔ شقاق میں وہ شخص مبتلا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور رسول سے ہمیشہ مخالف راستے پر ہوتا ہے، یعنی اگر ایک طرف اللہ اور اس کا رسول ہے تو شقاق والا شخص جو ہے وہ دوسری طرف ہوگا۔ یہی وہ شقاق ہے، یعنی دشمنی ہے اور مخالفت ہے جس پر وہ قائم تھے، علم سے محروم تھے اور عمل میں گمراہ تھے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان قریب ان سے اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا۔ پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، یعنی ان کی ضد، مخالفت اور دشمنی سے تم خوف نہ کھاؤ، سیدھے راستے پر جمے رہو اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے کہ وہ دشمنوں کے مقابلے میں ان کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا، آپ کو غلبہ عطا کیا۔ یہ لوگ جو تھے یہ جلا وطن کر دیے گئے اور ان کے جوان قتل ہوئے، ان میں سے بعض کو قیدی اور غلام بنا لیا گیا۔ تو یہ آیت جو ہے قرآن حکیم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اس کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک واقعہ جو ابھی پیش ہونے والا ہے اس کی خبر دے رہی ہے، اور پھر بعد میں یہ واقعہ اسی طرح ہوتا بھی ہے۔ جب بنو نذیر جلا وطن ہوئے اور بنو قریظہ قتل ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا یہ جو وعدہ تھا حفاظت کا اور فتح کا وہ پورا ہوا۔ وہوا، اور وہ السمیع خوب سننے والا، العلیم خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمیع ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ علیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، جو کچھ پیچھے ہے اور جو آگے ہے، غائب اور حاضر سب اس کے علم کے دائرے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات السمیع اور العلیم اللہ تعالیٰ کے کافی ہونے کو ثابت کرنے کے لیے ہیں کہ اللہ ہر بات سنتا ہے اور ہر بات کا علم اس کو ہے، اس لیے وہ کافی ہے۔ صبغۃ رنگ اللہ کا، صبغۃ اللہ کا رنگ، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس دین کے تمام عقائد کو اور اس کے احکامات کو ان کے تمام اوقات میں ان پر عمل کرو، یہاں تک کہ یہ دین تمہاری صفات میں سے ایک صفت بن جائے، تم پر اس دین کا رنگ چڑھ جائے۔ جب تک تم اپنے اختیار اور دل کی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے آگے جھک جاؤ گے، ان پر عمل کرو گے، تو یہ دین پھر تمہارا مزاج، تمہاری فطرت، تمہاری طبیعت بن جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے جیسے کپڑے کو رنگ دیا جائے تو یہ رنگ اس کی صفت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح جب تم اس دین پر عمل کرو گے تو اس کا رنگ تمہارے اوپر چڑھ جائے گا، جو تمہیں دنیا اور آخرت کی فلاح، سعادت اور کمال پھر تمہیں عطا کرے گا۔ ومن، اور کون، احسن زیادہ اچھا ہے، من اللہ سے، صبغۃً رنگ میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا اور کوئی رنگ نہیں ہے۔ مومن بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنے رب پر صحیح ایمان رکھتا ہے، اس کی زبان اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی بات کرتی ہے، اس کے اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، تو وہ ہر اچھی صفت کو اپنانے کی کوشش پھر کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جس نے اپنے رب کا انکار کیا، اس نے اپنے رب سے منہ موڑتے ہی بندوں کی طرف توجہ کی، تو کفر، شرک اور نفاق جیسی بری عادتیں پھر اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس طرح وہ فرق پھر نمایاں ہو جاتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے اچھا کوئی رنگ نہیں، اور جس نے غیر اللہ کا رنگ اختیار کیا اس سے برا کوئی رنگ نہیں۔ جیسے یہودی اور عیسائی نئے پیدا ہونے والے بچے کو زرد رنگ کا پانی چڑھاتے تھے، اور ہر اس شخص کو بھی یہ رنگ دیا جاتا تھا جسے عیسائی بنانا مطلوب ہوتا ہے، اس کے بغیر کسی کو پاک تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں
قرآن کے دور میں یہودیوں اور عیسائیوں کے اسی عمل کی تردید کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ اللہ کے نزدیک زرد رنگ کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسلام کے رنگ میں رنگو۔ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو چھوڑ کر کسی اور کے رنگ، کسی اور کے طریقہ زندگی کو اختیار کرنا بندے کو پھر ان میں ہی شامل کروا دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی پھر وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابی داؤد 4031۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کی عابدون عبادت کرنے والے ہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یعنی ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے اخلاص اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ کل کہہ دیجئے اتحاجوننا، کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے، فی اللہ اللہ کے بارے میں، وہوا حالانکہ وہ ربنا رب ہے ہمارا، وربکم اور رب ہے تمہارا، ولنا اور ہمارے لیے ہیں، اعمالنا اعمال ہمارے، ولکم اور تمہارے لیے ہیں، اعمالکم اعمال تمہارے۔ جب یہود اور نصارہ نے مسلمانوں سے یہ کہا کہ انبیاء ہم میں آئے اور ہمارے دین پر تھے اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے اور ہم اللہ کے بیٹے اور محبوب ہیں، تو اسی پر یہ آیت نازل ہوئی، کل اتحاجوننا، کیا تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو۔ یہ جھگڑے یہودی اور عیسائی آپس میں بھی کرتے تھے اور مسلمانوں سے بھی کرتے تھے، فی اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، یعنی کیا تم اس بارے میں جھگڑا کرتے ہو کہ یہودیت اور عیسائیت ہی دین حق ہے، اور تم کہتے ہو کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، کہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا مگر وہ جو یہودی یا عیسائی ہو، اور وہ یہ کہتے کہ کونوا ہودا او نصارا تہتدوا، تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی تو ہدایت پا جاؤ گے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، یعنی جس رب کے بارے میں تم ہم سے جھگڑا کرتے ہو جبکہ سب لوگوں کا رب ایک ہی ہے، تمہارا کوئی اور رب نہیں ہے، وہی ایک ہی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، لیکن اعمال اپنے اپنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرب، اس کی محبت تو خالص اعمال ہی سے ملے گی، اور یہ حالت صرف ایمان والوں کی ہے، دوسروں کے مقابلے میں وہی اللہ کے نزدیک ہیں زیادہ، اس لیے کہ ایمان والے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہیں، اور اخلاص ہی جو ہے وہ نجات کا راستہ ہے۔ وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے مخلصون مخلص ہیں، ہم اسی کے لیے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جبکہ تم لوگ شرک کرتے ہو۔ ام تقولون، یا تم کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانو، وہ تھے، ہودن یہودی او نصارا یا نصرانی، یا تم کہتے ہو کہ یقیناً ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے۔ یہ یہودیوں کی طرف سے ایک اور بحث ہے، انہوں نے یہ گمان رکھا کہ وہ رسولوں کے زیادہ قریب ہیں۔ یہ بات یہودی اور عیسائی اس لیے کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے یہودی جو تھے، عیسائی اور مشرک یہ سب زیادہ عقیدت رکھتے تھے۔ اپنے دین کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اصلی دین کے بارے میں شک ڈالنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ کل کہہ دیجئے انتم، کیا تم اعلم زیادہ جانتے ہو، ام اللہ یا اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ یکسو مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 67۔ یہود اور نصارہ کا یہ دعویٰ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی، اس بارے میں یا تو وہ سچے ہیں یا اللہ تعالیٰ، تو ظاہر ہے اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے۔ ومن اور کون اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے شہادتاً گواہی کو، اندہ جو پاس ہے اس کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس ہے۔ یہودی اور عیسائی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، انہوں نے اس گواہی کو چھپایا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی کتاب میں پڑھا کرتے تھے کہ سچا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودیت اور نصرانیت سے بری تھے۔ یہ گواہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں سپرد کی گئی تھی، اور انہوں نے اس گواہی کو چھپایا اور اس کو بیان نہ کیا۔ کیا یہ سب سے بڑا ظلم نہیں؟
قیامت کے دن انہیں اس ظلم پر سخت سزا کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وما اور نہیں اللہ بغافل غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کو اور ان کی جزا کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ جزا جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے جو ظالموں کے ظلم کی جزا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔